دیگر کتابوں کے لیے کتاب پڑھنا، قرآن کریم کے لیے تلاوت کرنا، یہ کیوں؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی 10 حسنات، جو ایک حرف قرآن کریم کا پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی۔ آج تو انگریز کتوں کی محبت میں اتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد پر بھی اتنا خرچ نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے کتوں کو رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، صرف 2-3 بندے وہ کتے پالنے کی اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم 3 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل، سب سے بلند مقام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اب جس ہستی کا مقام سب سے بلند ہے، اس ہستی کو جو کام دے کر بھیجا گیا ہوگا، جو مشن ان کا ہوگا، وہ کام اور وہ مشن بھی سب سے افضل ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، سب سے مقدس اور محترم ہے، سب سے بلند مرتبہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کام دے کر بھیجا؟ تو قرآن کریم نے اس مضمون کو کئی جگہوں پر، 5-6 جگہوں پر بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے اہم ترین مقاصد کیا ہے۔ پہلا مقصد قرآن کریم بیان کرتا ہے یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ابعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول مبعوث فرمائیے جو انہی میں سے ہو۔ اس کے کام کیا ہوں گے، اس کے مشن میں کیا کیا باتیں شامل ہوں گی؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے طور پر دعا میں کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 پارے میں، 28ویں پارے میں پھر اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو رسول تلاوت کتاب اللہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور تعلیم کتاب اللہ کرتا ہے، تعلیم حکمت کرتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تلاوت کتاب اللہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم کوئی بھی کتاب پڑھیں، کبھی اس کتاب کے پڑھنے کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندہ فلاں کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، یوں کہیں کہ فلاں بندہ فلاں کتاب پڑھ رہا ہے یا اس نے فلاں کتاب پڑھی۔ تلاوت کا لفظ خاص ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس مقدس کلام قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے۔ جب کوئی اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو تب کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ دوسری کتابوں کے لیے کہیں گے کتاب پڑھی، اور جب قرآن کی باری آئی کہ قرآن کی تلاوت کی۔ موٹا سا سوال یہ ہے کہ دیگر کتابوں کے پڑھنے کے لیے لفظ پڑھنا استعمال ہوتا ہے، اس نے فلاں کتاب پڑھی، اور قرآن کریم جب پڑھنا ہو اس کے لیے تلاوت استعمال ہوتا ہے۔ یہ 2 لفظ الگ الگ کیوں ہیں؟ دیگر کتابوں کے لیے کتاب پڑھنا، قرآن کریم کے لیے تلاوت کرنا، یہ کیوں؟ اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا اور اہمیت معلوم ہوگی کہ قرآن کریم کا علم کتنا اونچا ہے۔ تلاوت کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کے پیچھے چلنے کو، کسی کی پیروی کرنے کو۔ ایک آدمی آگے آگے چل رہا ہو گیلی زمین میں، یا ایسی زمین میں جہاں پیروں کے نشان بنتے ہو، جوتوں کے نشان بنتے ہو۔ آج تو کیچڑ میں گاڑیوں کے ٹائروں کے نشان بن جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کیچڑ میں، جہاں زیادہ کیچڑ نہ ہو، زیادہ پانی نہ ہو، بالکل سوکھا بھی نہ ہو، تھوڑا سا گیلا گیلا، وہاں اگر آدمی پیر ڈالے تو بالکل جوتے کے نیچے جو کچھ ہوگا اس پر آئے گا، نقش ہو جائے گا۔ تو اس چلنے والے کے ان نشانات قدم پر قدم رکھ کر چلنا، بالکل ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو، اس کو تلاوت کہتے ہیں اصل میں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کو پھر کیوں تلاوت کہتے ہیں؟ جب اصل لغت میں، اصل ڈکشنری میں نشان قدم پر قدم رکھ کر چلنے کو تلاوت کہتے ہیں، تو قرآن پاک پڑھنے کو تلاوت کیوں کہتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے میں اس طرح تابعداری اور اس طرح مکمل اتباع اور مکمل پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح نازل ہوا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، صحابہ کرام کو سکھایا،
امت کو پہنچایا، بالکل اسی طرح پڑھنا، تب بنے گا تلاوت۔ جس طرح ادھر نشان قدم پر قدم ٹھیک اسی جگہ پر رکھنا، ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو، تو اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اسی طریقے پر قرآن پاک پڑھنے میں پیروی کرنی ہے، جیسے نازل ہوا ویسے ہی پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا ہے، اسی لیے اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ دوسری کتابوں میں چونکہ اصل چیز مضمون ہوتی ہے، مفہوم ہوتا ہے، تشریح ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے، جو الفاظ ہیں ان میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو چلتا ہے، اتنی بڑی بات نہیں، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے میں ایک حرف بھی ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے مستقل علم تجوید وجود میں آیا، دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے علم تجوید وجود میں نہیں آیا، صرف قرآن پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے علم تجوید وجود میں آیا۔ دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دانتوں کے نام نہیں رکھے گئے، لیکن قرآن کریم صحیح پڑھنے کے لیے، تلاوت بن جائے، اس کے لیے مستقل دانتوں کے نام رکھنے پڑے۔ یہ ثنایا اولیاء ہیں، یہ ثنایا سفلا ہیں، یہ رباعیات ہیں، پھر دواحق ہیں، طواحن ہیں، نواجز ہیں، دانتوں کے نام رکھے گئے۔ کیوں؟ قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، ان کے نام رکھے گئے۔ پھر صرف دانتوں کے نام ہی نہیں ہے، پھر ان کن دانتوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، ان کے اس اعتبار سے منہ کے مختلف حصوں کے نام رکھے گئے، مختلف مخرج رکھے گئے۔ کیوں؟ قرآن کا علم صحیح حاصل کرنا ہے۔ اگر ان چیزوں کی ہم پیروی نہیں کریں گے، کہیں گے کہ بھائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، خود قرآن نے کہا قرآن آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ ہا نکالو، قاف نکالو، ایسے پڑھو ایسے پڑھو، یہ حفاظ مدرسوں سے پڑھ کے آتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، پڑھو جیسے مرضی ویسے پڑھو۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ اگر ہم یوں ہی پڑھنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ترجمے کا تہس نہس ہو جائے گا۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مختلف جگہوں پر یہ مثالیں میں نے رکھی ہیں، 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چھوٹی سی سورت ہم پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر کی نعمت عطا کی، فصلی لربک وانحر، لہذا اس کے شکرانے میں صلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے صلی صاد نکلتا نہیں، میں سین پڑھوں، پڑھے گا فصلی لربک، تو ترجمہ ہوگا اپنے رب کو تسلی دے دو۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ، اللہ پاک کی توہین ہو گئی۔ اللہ پاک کو تسلی کی ضرورت ہے، اس کو کوئی غم پہنچا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غم اور اس قسم کے ہر قسم کے عیبوں سے وہ منزہ و پاک ہے، اس کو غم نہیں پہنچتا کسی چیز کا۔ تو صلی پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا اللہ کو تسلی دے دو، صلی پڑھیں گے تو نماز پڑھیے۔ اسے ونہر ہے والا ونہر بڑے ہاتھ سے پڑھنا ضروری ہے، اس کا ترجمہ ہوگا قربانی کیجیے۔ اگر پڑھیں گے ونہر تو اس کا ترجمہ ہوگا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونہر اور ڈانٹیے۔ جبکہ سورہ والضحیٰ میں کیا پڑھا تھا؟ اما السائل فلا تنہر، سائل کو ڈانٹنا نہیں۔ اور سورہ کوثر میں پہنچے، کہتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت دی، لہذا ڈانٹیے۔ تو کتنا ترجمہ بگڑ گیا۔ یہ بگڑا کیوں؟ ایک حرف سے۔ ادھر ہا پڑھنا تھا، ہم نے ہا پڑھ دیا، اس لیے معنی اتنا خطرناک بگڑ گیا۔ اسی ہا اور ہا کی ایک اور مثال سورہ فاتحہ میں پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ الحمد کا ترجمہ ساری تعریف جو عالمین کا رب۔ ایک آدمی کہ مجھے ہا نکلتا نہیں ہے، مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن آسان ہے، پڑھتے رہو، خود ہی مطالعہ کرو، چلے گا۔ تو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ ہوگا سارے پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے۔ اور یہ سورت وہ ہے جس کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ فاتحہ تو قرآن عظیم ہے، یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو اتنی عظیم سورت ہے اور اس کی پہلی آیت ہی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھٹے پرانے کپڑے۔ یہ ترجمہ کیسے بنا؟ ہم نے ہا نہیں ادا کیا، ہا پڑھ دیا۔ اس کی ایک اور مثال ہے اور اس پر ممکن ہے ہنسی آ جائے۔ پرانے زمانے میں سکولوں میں کتاب پڑھاتے تھے منہاج العربیہ، اس میں لکھا ہے جمل اونٹ، کلب کتا، سب کو معلوم ہو کلب کتا ہوتا ہے، کلب چھوٹے کاف سے کتا ہوتا ہے، اور قلب بڑے کاف سے دل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 19ویں پارے میں فرماتے ہیں سورہ شعراء میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں اس کی مغفرت ہوگی جو سلیم دل لے کر کے آئے گا۔ سلیم سلامتی والا، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے پاک دل لے کر کے آئے گا، اس کی مغفرت ہوگی۔
تو ایک آدمی کہتا ہے مجھے خوف نکلتا نہیں ہے، پڑھیں الا من اتى الله بقلب سلیم، تو ترجمہ بنے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا کتا لے کر کے جائے گا۔ آج تو انگریز کتوں کی محبت میں اتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد پر بھی اتنا خرچ نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے کتوں کو رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، صرف 2-3 بندے وہ کتے پالنے کی اجازت ہے۔ ایک تو کوئی بھیڑ بکریاں رکھتا ہو تو ان کی حفاظت کے لیے کتا ہو، چلے گا جی۔ اسی طرح کھیت میں بندر آتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے یہ ضرورت کے لیے 2-3 موقع ایسے ہیں کہ شریعت نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی کہا گھروں سے باہر دور، گھروں کے اندر ہوگا رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فی کلب او تصاویر، جہاں کتا ہو یا تصویریں ہوں جاندار کی، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے کتا رکھنا ہے تو گھروں سے دور۔ پھر رنگ بھی اس کا ہونا چاہیے کالے کے علاوہ، کالے رنگ کا کتا رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ الکلب الاسود شیطان، تو ہماری شریعت تو کتے کی نفرت سکھاتی ہے، اور کتا برتن میں منہ ڈال دے 7 دفعہ دھونے کے بعد، اور آج انگریز کو بچوں سے زیادہ اولاد سے زیادہ پیار سکھاتے ہیں۔ ایک ہوا مخلوق خدا پر رحم کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلائے مغفرت ہوگی۔ ایک ہے محبت کرنا، ایک ہے رحم کرنا، الگ چیز ہے، ایک ہے محبت کرنا، محبت سے منع کیا، کتا محبت کے لائق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وفادار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فطری بات ہے، محبت ہو ہی جائے گی اس کے ساتھ، لیکن اس کے لیے کالے رنگ کا نہ ہو، کسی اور رنگ کا ہو، گھر کے اندر نہ ہو، گھر سے دور ہو، اور ضرورت ہی کی وجہ سے آدمی رکھے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو دیکھیے ترجمہ بنے گا آیت کریمہ کا، چھوٹا کا پڑھنے سے اللہ کے یہاں وہ مغفرت پائے گا جو صاف ستھرا کتا لے کر کے جائے گا۔ ترجمے کی اتنی بڑی خرابی کس سے ہوئی؟ ان حروف کی ہم نے تمیز نہ کی، فرق نہ کیا، ہم نے اپنی مرضی سے پڑھا، اس لیے اتنا زیادہ ترجمہ بگڑ گیا۔ اور ہم بجائے اس کے کہ اللہ سے رحمت حاصل کرتے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق بن گئے، کیونکہ ہم گالیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کامیاب وہ ہوگا جو صاف ستھرا کتا لے کر کے جائے گا۔ تو یہ چیزیں کہاں ٹھیک ہوں گی؟ ہم قرآن پاک پڑھیں اور وہ تلاوت بنے، ہمیں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے۔ ترمذی میں حدیث ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ 10 حسنات، جو ایک حرف قرآن کریم کا پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ کب بنے گا؟ یہ تب بنے گا جب صحیح معنی میں تلاوت ہو۔ اور یہ صحیح معنی میں تلاوت کب بنے گا؟ جب ہم صحیح استاد سے سیکھیں گے۔ اسی کے لیے یہ مدارس اور مکاتب قائم کیے جاتے ہیں، وہاں صحیح پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ پھر صحیح پڑھنے کے بعد جنہوں نے صحیح پڑھنا سیکھ لیا، چاہے وہ پھر مدرسے سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، مکتب سے تعلق رکھیں نہ رکھیں، کوئی اور کام کریں، زندگی بھر قرآن کریم کی تلاوت کو حرز جاں بنانا ہے۔ جس طرح کھانا مرتے دم تک ہم کھاتے رہتے ہیں، سونا مرتے دم تک یہ کام جاری رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سے ہم کہیں گے سونے کو بالکل ختم کر دیا، سونے سے کوئی تعلق نہیں، نیند بالکل نہیں کرے گا ایسا، یہ کوئی نہیں کہتا ہے، بلکہ لا محالہ آدمی کو سونا ہی سونا ہوتا ہے، ایک ضرورت، بغیر اس کے چارہ ہی نہیں۔ کھانا اگر آدمی نہیں کھائے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو کھانا ضروری ہے، پینا بھی اسی طریقے پر ہے، پیشاب پاخانہ بھی اسی طریقے پر ہے۔ تو یہ تو زندگی بھر یہ چیزیں جاری ہیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ جب صحیح ہو جائے، صحیح پڑھنا آ جائے، اس کے بعد پابندی سے اس کی تلاوت کرنا۔ آپ نے قرآن کریم میں اٹھا کر کے دیکھا ہوگا، ہر صفحے پر نیچے منزل منزل لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، ان کو فمی بشوق کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فمی بشوق، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء کے ختم پر، سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے وہاں تک ایک منزل، پھر سورہ مائدہ سے سورہ توبہ کے ختم تک، پھر سورہ یونس سے لے کر سورہ نحل کے ختم تک، پھر سورہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ فرقان کے ختم تک، پھر سورہ شعراء سے لے کر سورہ یاسین کے ختم تک، پھر سورہ والصافات سے لے کر سورہ حجرات کے ختم تک 6 منزلیں ہوئی۔ 7ویں منزل ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک۔ 7 منزلیں کس چیز کی منزل ہے؟ منزل کہتے ہیں اترنے کی جگہ، نزل ینزل نزولا، ٹھہرنا، کسی جگہ اترنا۔ تو قرآن کریم کی جو 7 منزلیں ہیں، اصل میں عام صحابہ کرام کا معمول تھا ایک ہفتے میں یعنی 7 دنوں میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کی بھی بیوی بچے تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کی بھی گھریلو حاجتیں اور ضرورتیں تھیں، ان کی بھی پریشانیاں تھیں، اس سب کے باوجود وہ ایک ہفتے میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ذرا ہم آج اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم یہ بتائیں ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو قرآن پاک کو 7 دنوں میں پڑھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں
جو बेचारे कारोबार में, खेती बाड़ी में, नौकरी में, उनको छोड़िए, उन बेचारों की तो बात ही नहीं है। हम मदरसे वाले भी 7 दिनों में कुरान पढ़ते नहीं है। तो सहाबा किराम की नज़र में कुरान की जो अहमियत थी वो हमारे सामने बाकी नहीं रही उस तरह से। वो तो 7 दिनों में कुरान पाक खत्म किया करते थे, और हम लोग जो कुरान पढ़ाने वाले, हम भी 7 दिन में नहीं कर पा रहे। माहौल का भी असर पड़ता है, माहौल ही ऐसा है। चलिए, अगर हम मंजिल की रियायत न करें जो कुरान में है कि 7 दिन में खत्म करना है, तो आज इंशाअल्लाह एक अहद करेंगे। कुरान पाक रूह की ग़िज़ा है। रोटी खाएंगे तो नजर आएगा, रोशनी आएगी, घुटनों में होश आएगा, काम काज कर सकेंगे। रूह की जिंदगी के लिए, रूह की हयात के लिए कुरान पाक की तिलावत है। इसलिए अहद करेंगे, हर दिन के पारा पढ़ेंगे जिनको पढ़ना आता है इंशाअल्लाह। इस तरह महीने में क्या हो जाएगा, एक खत्म कुरान हो जाएगा। जब कुरान पाक के 30 पारे हैं, हर दिन जब एक पारा पढ़ेंगे तो महीने में खत्म कुरान जरूर हो जाएगा। जिनको ये न हो सके, मुमकिन इससे निचले दर्जे बयान तो नहीं करना चाहिए, इससे निचला दर्जा। हम तो 7 मंजिल वाले हैं, 7 दिन में खत्म कुरान होना चाहिए था, तो इससे निचला दर्जा बयान कर दिया महीने के लिए। इससे नीचे उतरना नहीं चाहिए था, लेकिन मुमकिन है कोई बंदा ऐसा हो जो इससे भी नीचे उतरे कि मैं तो महीने में खत्म नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए, वो आदमी अगर अहद कर ले कि मैं हर दिन आधा पारा पढ़ूंगा, तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। और इससे भी नीचे को उतरना चाहे, आखिरी दर्जा, सबसे निचला दर्जा, तो 4 महीने में खत्म। उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। ये तो कुरान करीम का हक है। कुरान पाक इसलिए नहीं है कि जब वफात कोई पा जाए तो हम पीछे खत्म कुरान करें। वो इसलिए नहीं है कि नए घर में जाना हो या कोई नौकरी लगा तो बरकत के लिए पढ़ा दिया। ये तो जिस तरह हम खाते पीते हैं, कभी छोड़ते नहीं है रोटी को और पानी को और सोने को, उससे ज्यादा जरूरी है कुरान पाक की तिलावत करना पाबंदी के साथ। फिर जब हम तिलावत की पाबंदी पर आ गए तो इसी पर बस नहीं। आपने हदीस सुनी होगी, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। इल्म दुनिया के मुतालिक तो यह है कि वो आदमी यहाँ से कहने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद करेगा, खुद ब खुद देखिए, शरीयत ने नहीं कहा कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो, लेकिन क्या हो रहा है, हमें इसकी अहमियत है, जरूरत है। बनना दुरुस्त है, गलत नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, बनना ठीक है, लेकिन देखना यह है कि शरीयत ने हमें फजाइल नहीं सुनाया इसके, ये करेंगे तो इतनी फजील, फलां डिग्री करेंगे तो ये अल्लाह के इतना मर्तबा बुलंद होगा, कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद भी अंग्रेजी की एक स्कूल की किताब ट्यूशन में पढ़ाने के लिए उस्ताद जी को 4-4 हजार रुपये हम कहते हैं, मेरे बेटे को पढ़ाओ, ये 4 हजार रुपये हर महीने में दिया करूंगा। इसके लिए अगर हमको रामन शहर में डेरा करना पड़े, जरूर करेंगे, बच्चे को पढ़ाना है, उसको फलां डिग्री करानी है, कराते कि नहीं कराते, इतनी अहमियत है ना हमारी नजर में इसकी, तो उससे ज्यादा अहमियत इल्म कुरान की होनी चाहिए। खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो छोड़ के इसी के पीछे लग जाएं, नहीं। नंबर 1 का दर्जा कुरान को देना है, नंबर 2 का दर्जा उसको भी देना है। ऐसा ना हो कि कुरान पढ़ने में उस इल्म से बिल्कुल बेखबर रहें, ये भी बेहतर सूरत नहीं है। हमारा मुसलमान ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए सबसे ज्यादा जरूरी कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, दुनिया के सारे ओहदे, सारी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन कुरान से लापता, लाबलद रहे, कुछ पता नहीं है कि हमें जिंदगी में कुरान और आखिरत में कुरान हर जगह काम आने वाली चीज है, इस कुरान से बेखबर रहे। आखिर ये दुनियावी तरक्कियां कब तक काम आएंगी, जब तक आंखें खुली हैं। ज्यादा बंगला बन जाएगा, गाड़ी अच्छी, घूमना फिरना, असली खाना पीना, बस जो ही आंखें बंद हो जाएंगी वहां फिर क्या होगा। ये कुरान है, इस कुरान को जब थामेंगे तो यहां भी इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा और उस जहां में भी सुकून मिलेगा। इसलिए एक तो सही करना है, कुरान पाक को सही पढ़ना है, इसके लिए सीखना है। ये नहीं कि बच्चों के लिए ये हुक्म है, ये तो बड़ी उम्र के बुजुर्गों के लिए भी हुक्म है। शरीयत के इल्म से कभी गफलत नहीं बरत सकते। ये नहीं कि मेरी उम्र बड़ी हो गई, मुझे आता नहीं है, कोशिश तो कर सकते हैं आप। कोई आदमी बुढ़ा हो जाए कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं दुकान पर नहीं बैठ सक रहा हूं, अब मैं नहीं बैठूंगा, घर में बैठूंगा। हम तो घुटनों में दर्द है, खांसी लगी हुई है और सर्दी सता रही है, फिर भी कांगड़ी लेकर, गर्म बोतल लेकर, और फिर भी घुटनों में दर्द है, घुटना पकड़कर जैसे कैसे जाते ही जाते हैं, दुकान पर बैठते हैं, क्योंकि रुपया आएगा तो घर का खर्चा चलेगा। तो वहां ये नहीं कहते कि मैं अब हिम्मत नहीं रही, अभी छोड़ दूंगा। तो मरते मरते और
آخری عمر میں پہنچتے پہنچتے بھی یہ کام نہیں چھوڑ رہے ہم، کیونکہ ان کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے علم قرآن ہے. کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میری عمر بڑی ہو گئی یا میں سیکھ ہی نہیں سکتا ہوں. یہ عذر وہی کر سکتا ہے جس کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہ ہو. وہ یہی کہے گا کہ جی اب تو بڑی عمر ہو گئی، اب زبان نہیں مڑتی، اب یہ نکلتے نہیں. تو نہیں نکلتے، آپ کوشش ضرور کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ کسی پہ نہیں ڈالتے. کوشش کے تو مکلف، کوشش تو کریں. جب تک آپ کی روح موجود ہے جسم کے اندر تب تک کوشش کرتے رہیں صحیح پڑھنے کی، اور پھر روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی، اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھنے کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہ بھی نبی کا مشن ہے، تعلیمی کتابیں، تفسیر وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایک عظیم مقصد آپ علیہ السلام کا تزکیہ. تزکیہ یہ وہ عظیم چیز ہے. وقت چونکہ ختم ہو چکا، میں 2 منٹوں میں یہ تزکیے کے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بات مکمل کروں گا. تزکیہ وہ عظیم شے ہے کہ اگر انسان کا تزکیہ ہو جائے، نہ وہ چوری کرے گا، نہ وہ زنا کرے گا، اور نہیں وہ کسی پر غلط نظر اٹھائے گا، نہیں وہ کسی کے دل کو دکھائے گا. بالکل ایک ہر دل عزیز، یعنی ہر ایک اس سے محبت کرنے والا بن جائے، ہر ایک کا حق ادا کرنے والا بن جائے. ایسا بندہ بنتا آدمی تزکیے کی بنیاد پر. تزکیہ کا معنی یہ ہوتا ہے صفائی کرنا. یہ نبی علیہ السلام کا مشن ہے. آپ علیہ السلام امت کا تزکیہ کرتے ہیں. کفر سے تزکیہ، شرک سے تزکیہ، باطل معبودوں سے چھڑا کر صحیح معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ جوڑنا. اس کے بعد پھر گناہوں سے تزکیہ کہ فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، کسی کو ستانا گناہ ہے، حق کھانا گناہ ہے، سود گناہ ہے. یہ سارے گناہوں کا خاتمہ تزکیہ ہے. اس کے بعد پھر روحانی تزکیہ. روحانی تزکیے میں پھر تکبر سے بچانا ہے، حسد سے بچانا ہے، اندر 50 قسم کی بیماری، ریا ہے، دکھاوا ہے، ان تمام چیزوں سے چھڑانا. ظاہر سی بات ہے جو آدمی تزکیے کے ان تمام مراحل سے گزرے گا، کفر سے، شرک سے، تمام بڑے گناہوں سے، کسی کو ستانے سے، کسی کا حق کھانے سے، دبانے سے، اور اندرونی بیماریوں سے، تکبر سے اور حسد اور بغض سے اور ریا سے اور دکھاوے سے، ان تمام بیماریوں سے جب صاف ہو جائے گا، وہ کیسا مثالی انسان بن جائے گا. ہر ایک کو اس سے سکون پہنچے گا اور ہر ایک اس سے محبت کرنے لگے گا. اگر یہ تزکیہ نہیں ہوا، اور اکثر ہم سب کا کچھ نہ کچھ تزکیہ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی خالی یہ نہیں ہوا ہے، اور جو دین سے جڑے نہیں ہیں بہت بڑی تعداد ہے، بڑے انداز میں تزکیہ نہیں ہوا. آپ دیکھیے عقل کو معوف کرنے والی، تباہ کرنے والی چیز نشہ ہے. نشے سے تزکیہ یہ نبی علیہ السلام کا مشن ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. ہر وہ چیز جس کی بڑی مقدار نشہ لائے اس کی چھوٹی چیز بھی حرام ہے. تو آج دنیا نشے میں مبتلا ہو رہی ہے. بہت سے جوان گمراہ ہو رہے ہیں نشے میں مبتلا ہو کر. جو عقل ہی کام نہیں کرتی ہے، نہ وہ گھر کے رہتے ہیں، نہ گھراٹ کے رہتے ہیں، کہیں کے نہیں رہتے ہیں. اس لیے نشے سے پرہیز. پھر چھوٹے نشے بھی ہیں، بڑے نشے بھی ہیں. ان تمام چیزوں سے بچانا یہ تزکیہ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا مشن ہے. تو صرف مشن میں یہ قرآن پاک صحیح کرنا ہی نہیں ہے، وہ مشن کا پہلا حصہ ہے، وہ مقصد کا ادنی درجہ ہے. صحیح کرنے کے بعد پھر تلاوت ہے، پھر اس کی تفسیر و تشریح ہے، احادیث کا علم ہے، پورا علم شریعت ہے. اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، پھر امت تک پہنچانا ہے. یہ سارے کام مدارس اور مکاتب کی ذمہ داری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی پر بہت بڑا احسان فرمایا. بڑے ہی خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ یہ نور کا چراغ جلا. علم نور ہے، نور کا چراغ جلا ہے، روشن ہوا ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ اس دشوار گزار پہاڑی کے بیچ میں، اس کے سڑک بھی پاس نہیں ہے، پھر ہر چیز ضروریات زندگی میں میسر بھی نہیں ہے، اور جانا پڑتا ہے دور شہر رامن تک، وہاں سے چیزیں لانی پڑتی ہیں. تو کتنا دشوار گزار علاقہ ہے. ایسے علاقے میں ان مدارس کا قائم کرنا اور چلانا بے انتہا مشکل کام ہے. یہ آپ حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے. ہمارے حافظ شمشاد صاحب نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ان کے برادر ہیں ہمارے مولوی مختار صاحب، یہ میرے پاس پڑھتے تھے. یہ حافظ اشتیاق صاحب یہ میرے پاس پڑھتے تھے. ماشاءاللہ یہ ان کی قربانیاں ہیں، ورنہ جی چاہے ان کا. آج تو لوگ شہر ڈھونڈتے ہیں، جہاں گیٹ سے نکلے تو گاڑی سامنے ہے، بڑی عزتیں ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو، ان تمام دعوتوں کو، ان تمام تنخواہوں کو انہیں لات ماری، قربانیاں دی، اور اس علاقے میں پہنچے. اور یہاں ظاہر سی بات ہے کہ وہ سہولتیں جو شہروں میں ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ہیں. جس طرح آپ بخوبی اس سے واقف ہیں. تو آپ حضرات کا تعاون ہے اور ان کی محنتیں ہیں، تب یہ چراغ جل رہا ہے. اور اس کو، یہ تو ابجد ہے، خشت اول ہے، پہلی اینٹ ہے. اس کو اسی پر
بس نہیں کرنا, اسی پر نہیں رکھنا ہے, اس کو اونچا لے جانا ہے, آگے لے جانا ہے. آپ دیکھیے ہر گاؤں میں 12ویں تک سکول کھلے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اسی طریقے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مدرسے, ہر گاؤں میں, ہر محلے میں نیا مدرسہ کھلے, یہ نہیں. کم از کم جہاں جہاں مدارس قائم ہیں ان کو مضبوط بنائیں. صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا سکھایا جائے, قرآن پاک صحیح پڑھنا سکھانے کے بعد سکھایا جائے تفسیر کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم, علم کے ستون اور جبال پہاڑ پیدا کیے جائیں, پھر تزکیہ کرنے والے, پھر امت تک پہنچنے والے. اب دیکھیے ایک طرف سیلاب آ رہا ہے کفر کا, شرک کا, اسلام کو مٹانے کا, ادھر سے اسی مضبوطی کے ساتھ ہمیں علم میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں آگے ہونا چاہیے, ٹھیک. لیکن ہر طرف سے کمزوریاں ہیں, اس کے باوجود بھی ادارہ قائم ہے. اس لیے آپ حضرات سے بڑی پرزور گزارش درخواست ہے کہ اس ادارے کا بھرپور تعاون فرمائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کا حصہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں صفہ قائم فرمایا, چبوترا, آج بھی اس کی نقل و موجود ہے, اور آج بھی وہاں حلقۃ الزوار میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے. خود مجھے بھی اس حلقے میں ایک دفعہ بیٹھنا پڑا, تو انہوں نے مجھے کہا سورہ کوثر سنائیے. سورہ کوثر میں نے سنائی, میرے ساتھ ایک سوڈانی بیٹھا ہوا تھا, اس نے تھوڑی غلط پڑھی. وہ استاد تھے, انہوں نے کہا, پاکستانی استاد نے, کہ اس کو ٹھیک کراؤ. اس کو میں نے وہ سورت ٹھیک کرائی. تو جو بھی حج عمرہ کے لیے آتے ہیں, عمرے کے لیے 12 مہینے وہاں حلقے لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں دیکھتے چھوٹی عمر کا ہے, 10 سال کا ہے, یہ نہیں دیکھتے یہ 60-70 سال کا بزرگ ہے, نہیں, ہر ایک ان حلقوں میں بیٹھتے ہیں, قرآن پاک ٹھیک کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد ڈالی صفے کی, اور آج تک وہاں قائم ہے. اور جتنے بھی آپ دنیا میں مدارس دیکھ رہے ہیں جو مستند مدارس ہیں, تو ان سب کا روحانی اور علمی نسب اور سلسلہ وہاں پہنچتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ مدرسے کے ساتھ. تو آپ کو چھوٹا کام نہیں کر رہے ہیں جو ان کا تعاون کر رہے ہیں. آپ کا روپیہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے, جو مرنے کے بعد کام آئے گا. تو ہجرت اور نصرت, ان کی محنتیں اور آپ کا تعاون, یہ 2 چیزیں اس ادارے کو چمکائیں گی. آپ سے درخواست ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کی تکمیل کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان چیزوں کی بھرپور انداز میں مضبوطی کے لیے اور شیوع کے لیے, پھیلانے کے لیے, کائنات کی ہر بستی میں پہنچانے کے لیے آپ حضرات مضبوط. اور یہ نہیں کہ صرف آپ روپیہ ہی دیں, بس خود اس علم میں, اس علم کے رنگ میں رنگنا ہے, خود قرآن پاک علم حاصل کرنا. بڑی عمر کے آپ ہیں, آپ دکاندار ہیں, شام کو ٹائم نکالیے, آپ حافظ صاحب کو پیر پکڑیے, مجھے قرآن پاک سکھائیے, آپ 10 منٹ مجھے دے دیجیے. یہ نہیں کہ یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے کھولا گیا, آپ کے لیے نہیں. آپ بڑے حضرات بھی اس بات کے مکلف ہیں کہ قرآن پڑھیں اور صحیح پڑھیں, ترجمہ سیکھیں, اس لیے ان کے پاس آ کر کے آپ سیکھیں. تو اس طریقے پر انشاءاللہ جو ہی یہ 60-70 سالہ زندگی ختم ہوگی, تو وہاں اس کی جو برکتیں سامنے آئیں گی, اس وقت آدمی تمنا کرے گا کاش میں نے اس سے زیادہ محنت کی ہوتی, اس سے زیادہ مضبوطی سے تعلق جوڑا ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور ان مدرسے کے قائم کرنے والے, چلانے والے اور پڑھانے والے اور پڑھنے والے طلباء, ان تمام حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے, صالحیت اور صلاحیت دونوں چیزوں سے مالا مال فرمائے, اور تقوی اور پرہیزگاری سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے, جتنے بھی پریشان حال ہے اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے. آج بھی شاید ایک بزرگ کی وفات ہوئی اوپر کی بستی میں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.